حسنوں کو خدا را مٹا دو۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر، واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج رمضان المبارک کے اس بابرکت دن جمعۃ المبارک میں ہمیں مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق دی۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کرتے ہیں، مولا ہمیں اس توفیق پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آج جس آیت کریمہ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ آیت کریمہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 ہے اور پارہ نمبر 28 کے ساتھ اس آیت کریمہ کا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں دل سے توبہ کرو، یعنی ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے بعد میں نصیحت بن جائے۔ ایسی توبہ کریں جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف رغبت ختم ہو جائے، اور اس ارادے سے توبہ کریں کہ دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہو ساتھ کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ عنوان ہے توبۃ نصوحا کے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کو کئی عنوانات دیے جا سکتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان برکت کا مہینہ ہے، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ رمضان کثرت تلاوت کا مہینہ ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ یہ سارے عنوانات رمضان المبارک کو دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سارے عنوان کم ہیں، رمضان کی برکتیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لیکن جہاں ہم رمضان کو اتنے نام دیں، وہاں ایک نام مزید اس کے اندر ایڈ کر کے کریں اور کہیں کہ رمضان توبہ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ ویسے تو بندے کو اپنے سالوں کے ہر دن، یعنی پورے سال کے ہر دن توبہ کرنی چاہیے، اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بندے کی صبح ہو تو توبہ کے ساتھ ہو، اختتام ہو تو رات، دن کا اختتام بھی۔ تو رمضان المبارک توبہ کا بھی مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی جاتی ہے، اور رات جب بندہ رات کا اختتام ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے رات کا اختتام ہونا چاہیے، اور جب صبح سورج طلوع ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے۔ یہ بندے کی زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ لیکن جب رمضان آ جائے تو رمضان کی برکتیں تو عام دنوں سے بہت زیادہ ہیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت کی سے بخشش و درگزر کی بہت کثرت ہے کہ جب بھی کوئی افطاری ہوتی ہے تو افطاری کے اوپر ہزاروں لوگ دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایسے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنا
اور مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا ہے، مالک کریم مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں معافی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معافی عطا فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معافی کے صدقے میں بندے کی بخشش اور درگزر بھی فرمائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو آپ نے توبہ کا سبق پڑھاتے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں ایسا ہی ہوتا تھا، اب خانقاہوں کے رواج بدل گئے، اب خانقاہوں کے اندر زیادہ وہ تحفے تحائف چلنا شروع ہو گئے، زیادہ پیسے کا لین دین شروع ہو گیا، تو وہ جو عرق تھا عبادات کا اور وہ جو اولیاء اللہ کی سنگت صحبت دلوں کو بدلتی تھی، وہ کیفیات اب کم ہو گئی ہیں۔ وگرنہ یہ جو کتاب میرے سامنے ہے یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو تصوف کے ایک امام نے لکھی ہے نا، جن کو آج بھی دنیا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد۔ تو آپ سبق پڑھاتے ہیں اپنے مریدوں کو، اور پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں واضح رہنا چاہیے کہ سالکان راہ حق کا پہلا مقام توبہ ہے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت کے رستے طے کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کے، خوشنودی کے، فرما برداری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے دین کی سربلندی کے، دین پہ عمل کرنے کے جنہوں نے رستے طے کرنے ہیں، ان مراحل سے گزرنا ہے۔ فرمایا کہ اے طالبان حق، اگر چاہتے ہو کہ تم ان مراحل کو صحیح معنی طے کر پاؤ تو فرمایا کہ اس رستے کے اوپر جو پہلی سیڑھی ہے وہ توبہ ہے۔ اگر توبہ نہیں تو بندہ ہزارہ عبادات کرتا رہے، وہ بندے کو اللہ کی قربتوں کی طرف نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بندہ عبادت بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے۔ اب گناہ کرنے کا معنی یہ کہ میں توبہ نہیں کرتا ہوں پر میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ جو عمل ہے یہ بندے کو اللہ کی قربتوں کا سفر طے نہیں کروا سکتا، یعنی اس کو ولی نہیں بنا سکتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے مقبول نہیں بنوا سکتا، وہ بندہ اللہ کا برگزیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس نے یہ سارے مراحل طے کرنے جو اولیاء اللہ کا طریقہ رہا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی قربتوں میں اس سطح تک لے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے ہی کاٹ دیتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی دعا مانگے تو اللہ کیسے اپنے بندوں کی جھولیوں میں خیرات بھر بھر کے ڈالتا ہے، اس لیے کہ اس کے ولی کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ ولی جو رات کی تنہائیوں میں بھی اس کی عبادت میں رہتا ہے، دن کے سویرے میں بھی اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا، تو اس نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے خیر ڈال دی، جس کے لیے بھی دعا کی بیڑا پار کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ رستہ طے کرنا چاہتے ہو، یہ مرید کو سمجھا رہے ہیں کہ مرید کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والا۔ ارادہ کس کا؟ اللہ کی فرما برداری کا، اللہ کی قربت کا، اللہ کی خوشنودی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس رستے پہ کما حق ہو تمہیں ملے، برکتیں ملیں، اور تم واقعی سالکان راہ خدا بنو، تو فرمایا کہ پہلی سیڑھی توبہ ہے۔ معنی یہ کہ آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرو اور کہ مولا میری خطائیں معاف فرما دے، میں صدق کے دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، تیری فرما برداری میں جڑا رہوں گا۔ کہا کہ جب کوئی بندہ اس سطح سے نکلتا ہے تو یہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے جو اللہ کی قربتوں کی طرف اس نے اٹھایا۔ اور دیکھیں جو طبیعت متذبذب ہوتی ہے، مطلب بھئی بیان سنا، وقتی طور دل کے اندر کیفیت بدلی اور توبہ کی، لیکن جب توبہ کر رہے تھے تو دل کی یہ کیفیت نہیں تھی کہ گناہ کو تو میں نے کرنا ہی نہیں۔ کل بھی کیفیت یہ نہیں تھی، کل بھی کیفیت یہ تھی کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں، چلو یار توبہ کر لو۔ ان توبہ کے الفاظ کا تعلق صرف زبان کے ساتھ تھا بس، یعنی اس توبہ کا تعلق دل کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو یہ توبہ ہی نہیں ہے، یہ توبہ نہیں۔
توبہ اصل میں کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ جو الفاظ آپ منہ سے بیان کر رہے ہیں وہ دل کے بتائے ہوئے ہونے چاہیے. جو منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں دل ان کا انکار نہیں کر رہا. پھر جذبات ہوں گناہ نہ کرنے کے، پھر ارادہ ہو اللہ کی فرما برداری کرنے کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی توبہ ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قربتوں کے راستے میں جانا ہے تو پہلی سیڑھی ہی توبہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں، آگے مثال دے کے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں جس طرح کے طالبان عبادت کا پہلا درجہ طہارت ہے، اس طرح سالکان راہ حق کا پہلا درجہ توبہ ہے. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ عبادت کی طرف جانے لگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وضو نہ کرے، طہارت ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے اس کا، کیا وہ عبادت میں انٹر ہو جائے گا؟ عبادت میں داخل ہو جائے گا؟ داخل ہی نہیں ہوگا وہ. اور اگر اس کے پاس وضو ہے اور وضو اس نے کر لیا، اب اگر وہ عبادت کی طرف جائے گا تو یہ وضو اس کو عبادت میں داخل کر دے گا. پھر وہ عبادت کو جتنا کمال کے ساتھ ادا کرے گا اتنی برکتیں اس سمیٹ لے گا. اس طرح فرمایا کہ یہ تو ہے طالبان عبادت کا طریقہ کہ طہارت ہے تو آپ عبادت میں انٹر ہوں گے، اور اگر طہارت نہیں تو آپ عبادت میں انٹر نہیں ہو سکتے. اس طرح کہ جو بندے سچی توبہ نہیں کرتے وہ کبھی بھی سالکان راہ خدا نہیں بنتے. اگر اللہ کی راہ، یعنی کہ اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کا صبر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بندہ بننا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربتوں کا، اللہ کی خوشنودی کا یہ سفر طے کرنا ہے، تو فرمایا کہ جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی آپ اس سفر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر آیت کریمہ پڑھی کہ توبہ کرنی ہے تو کیسی کرنی. اس پر فرمایا اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں اپنی کتاب. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور دل سے توبہ کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم منہ سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں سوچ بھی رہے ہوتے ہیں، پر دل کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. ایسا واقعے میں ہے کہ نہیں؟ دل سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ سوچنے والے جو سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، بولنے والے جو بات کی ہے تم نے وہ غلط ہے. جب یہ دو متضاد ہو جائیں تو سمجھے کہ منہ سے نکلا ہوا جو جملہ ہے وہ سچ نہیں ہے. اچھا سچی بات کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جو منہ سے نکال رہے ہیں آپ، دل کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جب دل نے مہر لگا دی کہ جو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں، جو ذہن سے سوچ رہے ہیں یہ درست ہے، تو سمجھے کہ آپ کے منہ سے نکلی بات سچ ہے، خالص سچ ہے اور درست ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ توبہ کرنی توبۃ نصوحا، یعنی ایسی توبہ جو بعد میں نصیحت بن جائے، بھئی گناہ نہیں کریں گے. اچھا توبہ کا طریقہ کیا؟ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. نمبر 1 علم، نمبر 2 حال، اور نمبر 3 فعل. جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہو توبہ نہ ہوتی ہے نہ کمال کو پہنچتی. توبہ کر کے کمال تک پہنچانے کے لیے یہ 3 کیفیات سے گزرنا ہوگا، علم کی کیفیت سے، فعل کی کیفیت سے اور حال کی کیفیت سے. دیکھیں نا، ایک بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کیا توبہ کرے گا اور کس سے کرے گا؟ توبہ تو تب ہوگی نا کہ بندے کے پاس علم ہو اور پتہ ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے اور اس سے بچنا ہے. اگر کر لی ہے تو یہ میرا گناہ ہے اور میں اس سے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر رہا ہوں، اس پہ میں توبہ کر رہا ہوں. تو علم کے بغیر توبہ ممکن نہیں. یہاں پر ان صوفیاء کو میں بات کروں کہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قربتوں کے راستے میں ہیں، اور ان کے پاس لوگ بیٹھتے بھی ہیں، اور وہ جو جہالت ہے وہ اپنی جعلی صوفیانہ طریق سے لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یعنی کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی علمیت کا جائزہ لیتے ہیں
تو بندہ کہتا ہے کہ پرلے درجے کا جاہل آدمی یہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جس کی کتاب میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس وقت، یہ صوفیوں کے امام ہیں، ایسے ہوتے ہیں صوفی۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ وضع قطع ظاہری بنا کر، اور وہ پھر لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھنے، لوگ دیکھتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، نیک آدمی، بھئی دیکھو تسبیح پکڑنا اچھی بات ہے، تسبیح پہ اللہ کا ذکر کرنا اچھی بات ہے، تسبیح کرنے والا نیک آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ سارے امور کیا اس کو تصوف کا امام بنا دیتے؟ کیا اس کو اس چیز کی اجازت دیتے کہ آپ لوگوں کی تربیت کریں؟ نہیں۔ کتنے لوگ تسبیح پکڑنے والے ہیں کہ وہ خود ذاکر اللہ ہیں، پر وہ لوگوں کی تربیت نہیں کر سکتے، کیونکہ تربیت کے لیے علم ہونا چاہیے، اور علم بھی جب آپ منتقل کرتے ہیں، علم کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے علم ہو، ایک ہوتا ہے کہ علم دوسرے میں منتقل کرنے کی صلاحیت ہونا۔ آپ نے کوئی چیز کسی سے سنی، وہ آپ کے پاس اس کا علم ہے، وہ آپ کے عمل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب آپ اس کو دوسروں میں منتقل کریں گے تو اس علم میں پختگی ہونا ضروری ہے، اور پختگی اس کیفیت کی ہونی چاہیے کہ آپ وہ مفہوم جو استاد سے پڑھا ہے آپ کما حقوہ ان کے سینے میں اتار سکیں، اور اگر علم کی یہ پختگی نہیں ہے تو آپ تربیت نہیں کر سکتے۔ تو میں نے دیکھا ہے، ایک صاحب تھے، مجھے کوئی دوست لے گئے ساتھ کہ آئیں آپ کو کسی نیک آدمی سے ملواتے، تو میں چلا گیا، میری پہلی ملاقات تھی، تو میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب ان کی گفتگو میں نے سنی، جو مجھے لے کے گئے تھے وہ صاحب کے پاس، تو ٹھیک ہے وضع قطع میں وہ نیک آدمی لگتے تھے، لیکن وہ جس منصب پہ اپنے آپ کو بٹھائے ہوئے تھے اس منصب کے اہل نہیں تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی بندہ تسبیح پکڑے، ٹوپی پہنے اور کچھ عرصہ اللہ کا ذکر کرنے کے بعد صوفیوں کا امام بن جائے۔ یہ وہ کمزوری ہے جو اولیاء اللہ کے رستے کے اوپر خرابی کا باعث بنی۔ یعنی کہ دیکھیں نا، کتنے بڑے امام اولیاء اللہ گزرے کہ جن کے نام آج تک سینوں میں زندہ ہے۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، یہ نام ہے، دلوں میں زندہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ہستیوں نے، مطلب جو ان کے پاس بیٹھتے تھے، انہوں نے تربیت شروع کرنا شروع کر دی تھی؟ یہ پہلے اپنے مراحل طے کیے انہوں نے، اور جب ان تمام قربتوں کے مراحل سے گزر گئے اور ان تمام علوم کو حاصل کیا، پہلے پھر وہ قربتوں کے رستے میں گئے، پھر معلوم نہیں کس کس سطح تک گئے، پھر لوگوں کی تربیت شروع کی۔ لہذا ہر تربیت کے دعوے دار کے پاس بیٹھنا میں نہیں سمجھتا ہوں عقل مندی۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ تربیت کرنے والا باصلاحیت آدمی بھی ہے کہ نہیں۔ قبر کا طواف کرو، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ یہ کس نے کہا تربیت؟ یہ کس نے کی ہے تربیت؟ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بس آپ کا ہمارے ساتھ تعلق جڑ گیا ہے نا، اب آپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہی کافی ہیں آپ کے لیے۔ واہ بھائی واہ، آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑا منصب قرار دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جاہل صوفیہ ہے، یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جنہوں نے یہ شعار بنا لیا ہے کہ اپنے آپ کو ایک درخت کے پاس بٹھا کر اور جو غلادت ہے، کمزوری، سب لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ آنا ہے، صوفی بننا ہے تو آؤ نا صوفیہ کے طریقے پر۔ وہ جو لکھ گیا اپنی کتابوں میں، اصل صوفیت وہ ہے جو ہمارے ائمہ اولیاء اللہ اپنی کتابوں میں لے گئے، لکھ گئے، اصل تصوف وہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ توبہ کے 3 درجے، پہلے درجے میں علم ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے اور کس سے توبہ کرنی، اور یہ علم کے بغیر ممکن نہیں، اور علم بغیر استاد کے ممکن نہیں۔ اور اگر علم پڑھنا ہے تو کسی پڑھے لکھے صوفی کے پاس بیٹھیں، ایسا صوفی جو پہلے علم دین کے مراحل کو طے کر چکا ہو، پھر وہ عبادات کے رستے پہ گامزن ہو۔
اس کے پاس جا کے بیٹھے، وہ سکھائے گا آپ کو۔ اور پھر دوسری بات کہا کہ حال، اب حال کی جیسے میں نے پہلے بات کی کہ آپ توبہ کر رہے، کوئی توبہ کر رہا ہے لیکن اس کا حال اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ سب دکھاوا ہے، وہ توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ ریاکاری۔ دل کہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں ترک کرنے، دل کہتا ہے کہ میں نے نماز پڑھتے ہی جا کر فلاں کام کرنا ہے، دل کہتا ہے دیکھ لیں گے، اگر بچا گیا تو بچ جائیں گے، نہیں بچا گیا تو نہ صحیح، منہ سے تو کر رہے۔ تو حال بندے کے قال کے ساتھ جوائنٹ نہیں ہے، لہذا اگر منہ سے نکلے الفاظ کے ساتھ حال کنیکٹ نہیں ہے تو یہ کوئی توبہ نہیں۔ اور پھر اگلی بات، تیسری بات ہے فعل، کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کے افعال کچھ خبر دیتے ہیں حقیقت کی، افعال بندے کی سچائی کی، حقیقت کی خبر دیتے ہیں۔ ایک بندے نے توبہ کر لی، اب وہ آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے، یہ توبہ کی علامت ہے، کیونکہ توبہ کرنے کے بعد وہ طبیعت اس کی عبادت کی طرف گامزن، اس کا فعل عبادت کی طرف ہے، اس کا دنیا داری کو ترک کر کے عبادت کی طرف لگ جانا، یہ اس کی توبہ کی دلیل ہے۔ وہ پہلے اپنی زبان ہاتھ سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، لیکن اب اس نے تکلیف دینا بند کر دی، اب وہ سخت کلام نہیں کرتا، اب وہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو اس کا سخت کلامی کو ترک کر دینا اور لوگوں پہ ظلم نہ کرنا، اس چیز سے رک جانا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس نے توبہ کر لی، کیونکہ اس کے فعل کسی حقیقت کی خبر دے رہے ہیں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ بندہ توبہ کر گیا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ پہلے ایسی مجالس میں بیٹھتا تھا کہ جو مجالس گناہ کی مجالس، ایسے دوستوں کی سنگت میں بیٹھتا تھا جو دوست گناہ کی طرف ابھارتے تھے اس کو، لیکن یکدم اس نے وہ محافل ترک کر دی، کیونکہ ان محافل کے اندر دنیا کی لذت تو تھی پر اللہ کی رضا نہیں تھی۔ جب اس نے توبہ کی تو اس نے اپنے آپ کو ان محافل سے اٹھا لیا، اس کا دنیاوی نقصان ضرور ہوا پر اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ دنیاوی نقصان کروڑوں بار اللہ کی رضا پہ قربان ہے، مجھے دنیاوی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، میں جن دوستوں کی مجلس کو چھوڑ کر آیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا ذکر اچھے طریقے سے نہ کریں، لیکن مجھے ان کے ذکر اچھے کرنے سے یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ پرواہ ہے کہ ان مجالس میں جب میں بیٹھتا ہوں تو وہ مجلسیں مجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتی ہیں، تو میں نے اس لیے وہ ترک کر دی تاکہ میں رضائے ربی پہ قائم و دائم رہوں۔ اب دیکھیں نا، تو کوئی بری مجلس ترک کر گیا، اس کا بری مجلس کو ترک کر دینا یہ دلیل ہے، یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے اور توبہ سچی ہے۔ لہذا توبہ کے اندر تین چیزوں پہ غور کریں۔ علم نہیں ہے تو آپ توبہ کے راستے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، اور اگر حال نہیں ہے تو آپ کی توبہ سچی نہیں ہو سکتی، اور اگر افعال نہیں ہے یعنی فعل نہیں ہے تو آپ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات نہیں ڈال سکتے کہ اس نے توبہ کی اور سچی کی۔ لہذا تینوں کیفیات سے سچائی کے ساتھ گزرنا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کریں، توبہ کرو، کیسی؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو دل سے توبہ کی جاتی ہے۔ اور پھر اگر ایک مثال ہے کہ کوئی بندہ توبہ کر گیا، اب اس سے اگلے نقطے کی طرف آ رہا ہوں، کوئی توبہ کر گیا تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے اس کو انعام کیا ملتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یہ پارہ نمبر 18 سورۃ نور کی آیت نمبر 31 یعنی 31 ہے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
یعنی کہ توبہ کا جو رستہ ہے بندے کو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے. فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی. کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. اور توبہ کیا ہے؟ نصیحت والی توبہ. اور توبہ کے اندر ندامت بھی ہونی چاہیے. ندامت کس چیز کی ہونی چاہیے؟ کہ بندے نے گناہ کیے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے یہ گڑ گڑائے اور وہ کہے اے مالک کے کریم میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور تیری بارگاہ سے اے مالک کے کریم مجھے شرم آتی ہے کہ بے شمار نعمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار فضیلتیں اے مالک کے کریم تیری بارگاہ سے مجھے ملی اور میں تیری نافرمانی کے راستے پہ رہا. تو بندہ گناہوں کو یاد کر کے جو شرمندگی پیدا ہوتی ہے اس کو ندامت کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ کے حقوق کما حقوق ادا نہیں ہو سکے بلکہ الٹا اس کی نافرمانی کے راستے پہ چل پڑے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے شرمندہ ہے کہ اے مولا تیری رحمت نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ تو بہت اچھا تھا لیکن جو میں نے تیرے احکام کے ساتھ سلوک کیا وہ بہت برا تھا. اے مولا تیری رحمت نے مجھے بہت نوازا کیونکہ تو کائنات کا رب ہے اور میری بندگی نے تیری بڑی نافرمانی کی جو درست نہیں ہے. تو اس کے اوپر حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کے اندر علامہ ابن ماجہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4252 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الندم توبۃ، فرمایا کہ ندامت جو ہے یہ توبہ ہے. جب بندہ نادم ہو گیا نا تو سمجھے کہ توبہ کی پہلی سیڑھی پہ آ گیا. وہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ گناہ ہے اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ یہ مجھ سے سرزد ہوا تو وہ توبہ کے راستے پہ آ گیا. اور اگر کوئی بندہ توبہ تو کر رہا ہے پر اس میں ندامت نام کی کوئی چیز نہیں تو میں نے آپ کو کہا کہ وہ صرف الفاظ کا جمع خرچ ہے، اس کے پیچھے توبہ کی کوئی حقیقت نہیں. توبہ اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ندامت بھی ہو، جس کے اندر گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو اور جس کے اندر اللہ کی فرما برداری پر پورے جوش و جذبے کے ساتھ عمل کرنے کے جذبات بھی ہوں. یہ ہوتی ہے توبہ. اور جب بندہ توبہ کر جائے تو پھر واضح طور پر قریب لوگ جو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کو نظر آنا چاہیے کہ ان کی نافرمانی کے رستے سے نکل کر جو فرما برداری کے کام شروع ہو گئے ہیں یہ ان کی سچی توبہ کی دلیل ہے. اچھا یہ دو باتیں تو میں نے بتا دی کہ توبہ ہے کیا. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ توبہ کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی فلاح کے راستے پہ جاتا ہے، کامیابی کے راستے پہ چلا جاتا ہے. اور توبہ کرنی کب چاہیے؟ اب اس پہ آ رہے ہیں اور یہ آخری نقطہ، اس پر ہم بیان کو اختتام کریں گے کہ توبہ کرنی کب چاہیے. ایک بندہ اپنی زندگی کے سفر کو گزار رہا ہے، وہ علماء کی صوفیاء کی محافل میں بھی بیٹھتا ہے، ان کی رکت بھری گفتگو کو بھی سنتا ہے اور بہت سے مواقع کے اوپر نصیحت اس کے سامنے آتی ہے، اس کو وقتی طور جھنجھوڑتی بھی ہے نصیحت. لیکن بندہ کو تو ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے یار، ابھی تو میں جوان ہوں، پھر جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر کر لیں گے توبہ. اور یہ محاورہ بھی بڑا جاہلانہ محاورہ ہے جو ہماری سوسائٹی میں بولا جاتا ہے. مطلب یہ ایک بندہ تھا، اس نے کیا کیا، اس نے پہلے داڑھی نہیں تھی، پھر ذہن بنا کہ چلو یار حضور کی سنت کو سجاتے ہیں، کوئی بیان سنا، کوئی کتاب پڑھی تو دل بدل گیا تو کہا چلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. اب ہمارے گھروں سے پتہ کیا آواز آتی ہے، تو آپ کی کیا کوئی عمر ہے ابھی داڑھی رکھنے کی؟ یہ تربیت کون کرے گا گھروں میں؟ یعنی کہ اس کا معنی یہ میں سمجھ لوں کہ ابھی آپ کی داڑھی رکھنے کی عمر نہیں، ابھی تو گناہ کرنے کی عمر ہے آپ کی، یہ معنی کروں میں اس کا. اور یہ پتہ کون کرتے ہیں؟ یہ ایسا ہوتا ہے کہ عمل کوئی کر رہا ہے تو کوئی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو گھر میں سے کرے تو کوئی پکڑ بھی نہیں کرتا اس کی. بھائی سمجھائے بھائی یہ گفتگو کرنے والی نہیں، کسی نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ علیحدہ بات ہے. سوال یہ کہ ایک بات غلط ہے، جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی غلط بات پہ ٹوکیں گے نہیں تو آج تو وہ صرف بات ہو رہی ہے، کل کو وہ کام بھی ہوگا. تو بات کو نہیں روک پائے آپ تو کام کو کیسے روکیں گے آپ؟
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عمومی طور پر یہ مصرع بولا جاتا ہے، تو گھر کے بڑوں کو یہ ذمہ داری چاہیے کہ وہ روکے کہ بھئی یہ غلط گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. ہاں داڑھی رکھ لینی چاہیے. اللہ کے فرمان کوئی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھایا جائے بھئی نماز پڑھیں، جیسے ہی اذان کا وقت ہو جائے تو پہلے نماز، باقی کام سارے بعد میں. اس طریقے کی تربیت کریں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ توبہ کا وقت ہوتا ہے تو ابھی جوانی گزر رہی ہوتی ہے، تو بندہ کہتا ہے کر لیں گے یار توبہ، ابھی تو جوانی پڑی ہے، پھر بال سفید ہونے ہیں، اور پھر جب کمزور ہوں گے تو کر لیں گے توبہ. میں کہتا ہوں کہ یار حالانکہ یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دینا ہے، واللہ خدا کی قسم اپنے آپ کو دھوکہ دینا. آپ پوچھیں کیسے؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے یار، ابھی تو میری طاقت پہلوان جیسی ہے، پھر میں بڑا ہوں گا، یعنی میں بوڑھا ہوں گا، بال سفید ہوں گے، جب لاغری کی کیفیت میں جائیں گے تو کر لیں گے توبہ. اس بندے سے پوچھیں کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر پہلوان مرتے نہیں دیکھے؟ پہلوان مر جاتے ہیں بھائی، بڑے بڑے پہلوان بھی مر جاتے، بڑے بڑے طاقتور لوگ مر جاتے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں. میں نے تو سب کو یہ تجربے ہیں بھائی، بچے مرے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں. تو موت نے یہ کب بتایا کہ میں نے کب آنا ہے؟ تو پھر یہ توبہ کا کہ میں توبہ کروں گا، اس سفر میں تاخیر کیوں ہے؟ میں کب توبہ کروں گا؟ کبھی سمجھائیں اپنے آپ کو. اگر میں بہت پیچھے ہوں تو مجھے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب سانس اکڑے گا نا تو ساری رشتے ختم ہو جائیں گے. آج جس احترام اور عزت کے ساتھ گھر میں ہم بیٹھتے ہیں، ایک سانس کے اکھڑنے کی دیر ہے، سارے احترام کے رشتے ختم ہو جائیں گے. ہمیں 6 گھنٹے گھر میں رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور یہ آوازیں اس طرح کی آنا شروع ہو جائیں گی کہ قبر جلدی تیار کروائیں اور فلاں کریں، یہ باتیں ہونا شروع ہو جاتی. کوئی نہیں کہے گا کہ اس کو رہنے دو ہمارے ساتھ، اب سارے رشتے ناتے ختم. اور ہمیں کورا کفن پہنا کر جن کو ہم پیار کرتے تھے، جن کی خاطر ہم قربانیاں دیتے تھے، جن کی خاطر ہم زمانے سے لڑے آتے تھے، وہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. اور دل میں یہ ہوگا کہ یار جلدی جلدی کرو، یار جلدی جلدی کرو. اور ایک کورا کفن پہنا کر ہمیں قبرستان میں منو مٹی کے تلے دفن کر کے اکیلے واپس آ جائیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے. اس طرح کی چیزوں کو یاد کر کے کبھی سوچیں کہ میں توبہ کروں. میں نے کب کرنی ہے توبہ؟ جب موت سامنے آ جائے گی. اور جب موت سامنے آ جائے گی تو قرآن اٹھا کے پڑھیں. قرآن پاک فرماتا ہے پھر ہم مہلت نہیں دیں گے اس کو، ہم اس نفس کو مہلت نہیں دیں گے. جب اس کی موت سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی پھر وہ توبہ کرے گا تو توبہ مانی نہیں جائے گی. فرعون کے سامنے بھی جب موت آ کے کھڑی ہو گئی تو اس نے کہا اب مانتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تیرا ماننا کسی کام کا نہیں. یہ قرآن پاک کی آیت. تب وہ مانا، اب مانتا ہوں. لیکن جب موت سامنے آ جائے تو اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے سارا موقع اور رعایت ہے، اس وقت ماننا ہے. کیا ماننا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنا. اور گناہ کی دلدل سے کون نکالے گا؟ کیا کوئی رسی ڈال کے ہمیں نکالے گا؟ نہیں، ہم خود نکلیں گے. کہتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو خود نہ بدلے تب تک اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اور جب بندہ یہ سمجھ لے کہ اب میں نے بدلنا ہے تو اس کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ بچوں کی ابتدائی بنیادی تربیت کے اندر یہ بات شامل کریں. بچوں کو یہ بات بتائی جائے. وہ تربیت جو ابتدا میں ہوتی تھی، میں دیکھتا ہوں بچپن میں ہماری بھی ہوتی رہی، آج بھی والدین جو ان چیزوں کے اوپر غور و خوض رکھتے ہیں وہ بڑی توجہ دیتے ہیں. لیکن لاپرواہی کا بھی ایک سمندر ہے، خدا کی قسم. جو اچھے والدین ہیں وہ بچوں کے اوپر بڑی گرفت رکھتے ہیں، لیکن لاپرواہی کا بھی سمندر ہے کہ فجر کی اذان ہوئی، نماز ہو گئی، سورج نکل آیا، بچے سو رہے ہیں،
اور 10 بج گئے 9 بج گئے، کوئی پرواہ نہیں ہے بے بتانے والا کہ صبح جو نماز ترک ہو گئی وہ اللہ کی نافرمانی تھی، وہ اللہ کے حقوق اللہ کی ادائیگی کے اندر ہم قاصر رہ گئے۔ اور بعض والدین یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ خود تو نماز پڑھتے ہیں، ان کا خود نماز پڑھنا بہت اچھی بات، لیکن اگر وہ بچے سوئے ہیں تو ان کو جگانا نہیں ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والد چاہتے ہیں، والدہ چاہتی ہے کہ بچوں کو جگائیں، تو بچوں کو جب جگانے لگتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے رہنے دو بھی یہ بچے ہیں، تو کوئی اس غلط بات کا مواخذہ نہیں کرتا۔ یہاں سے بے عملی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بے عملی کی نحوست اتنی پیدا ہوتی ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو نافرمانی کی صورت میں رزلٹ نکل کے ہمارے بات سامنے آ جاتا ہے۔ تو توبہ کے لیے وقت کا انتظار مت کریں۔ کوئی کہے کہ میں بڑا ہوں گا تو دیکھیں گے، کوئی کہے گا کہ میں جوانی گزار لوں تو بڑھاپے میں دیکھوں گا، کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل آپ کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہو، یہ رضا ہو اس کی، اور بندہ نہ راضی ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کر، میں تجھے معاف کروں، بندہ کہتا ہے ابھی نہیں میں نے کرنی، ابھی مولا تیری فرما برداری کے رستے پہ نہیں آنا، ابھی تو دنیاوی چاہتے ہیں، دنیاوی لذتیں ہیں، دنیاوی خوشیاں ہیں، دنیاوی مال و متاع ہے، ابھی تو دنیا ہے۔ تو اللہ کی چاہ یہ ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں، لیکن بندہ راضی نہیں۔ اور جب بندے نے جوانی ساری گزار لی تو بندہ اب کہتا مولا مجھے معاف کر، پر اب اللہ راضی نہیں، تو کیا کرو؟ عاجزی انکساری طبیعت میں ایسی ہونی چاہیے، ہر آن طبیعت میں توبہ کا رجحان ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تیسرا نقطہ اس چیز پر لائے کہ توبہ کب کرنی چاہیے۔ نیچے وہ حدیث لائے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من شباب تائب، فرمایا توبہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی جوانی میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی توبہ قبول فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں فرماتا، لیکن اس کو پسند کیا ہے کہ اگر کوئی رستے سے بہک گیا اور جوانی میں توبہ کر لی اس نے، تو جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا جوانی کی عبادت کیوں پسند ہے؟ جوانی ایک ایسی چیز ہے، جوانی کے اندر ایک تخیلات کا سمندر ہے، آرزویں بھری پڑی ہیں، میں یہ بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میں نے یوں کرنا، میں نے یہ کرنا، یہ جوانی کے تخیلات ہیں۔ میں دنیا میں یہ بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بننا ہے، یہ دنیاوی تخیلات ہیں۔ اور جب بندہ کہے کہ جس وقت جوانی بندے کو دنیاوی خواہشات کی طرف ابھار رہی ہو، جوانی بندے کو دنیاوی لذات کی طرف ابھار رہی ہو، دنیاوی خواہشات کی طرف ابھار رہی ہو، اس وقت بندہ کہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ چاہیے، میں ساری دنیاوی لذات کو، دنیاوی مال و متاع کو، دنیاوی خواہشات کو قربان کرتا ہوں، کس چیز پر؟ کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ اور وہ اپنی جوانی کو بجائے بازاروں میں پلید کرنے کے، گندی مجالس کے اندر پلید کرنے سے، وہ اپنی جوانی کو لا کے مسجد کے اندر سجدہ سجود کر دیتا ہے۔ تو فرق تو ہے نا کہ اس نے کتنی جنگ لڑی ہے، کہ دنیاوی جتنی خواہشات تھیں، جتنی آرزویں جوانی نے پال رکھی تھی، اس نے وہ ساری آرزویں بالائے طاق رکھ دی، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں سر رکھ کے کہا مولا مجھے معاف کر، اے مولا میرے آگے والے دن جو ہے اس پر کرم فرما، اے مولا میں تیرا شکر گزار بندہ پر ناقص ہوں،
اے مولا تیری رحمت تو کامل ہے، سو تیری رحمت کے طلبگار بن کے آیا ہوں، مجھے معافی عطا فرما۔ تو جو اتنی خواہشات کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ جس نے کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اس در سے خالی چلا جائے گا؟ وہ خالی نہیں جائے گا، وہ جھولیاں بھر کے جائے گا۔ اور ساری زندگی نصیحتیں بھی ہو گئی، صحبتیں بھی مل گئی، بڑا سمجھایا نصیحت کرنے والوں نے، ساری جوانی گناہوں میں غارت کر دی۔ پھر بڑھاپا آیا تو بڑھاپے نے ساتھ ہی بیماریاں میں نے آگے گھیر لی، اور جب بیماریوں نے کمزور کر دیا تو پھر بندے کو یقین ہونے لگا کہ میں نے بچنا نہیں، میں نے مر جانا ہے۔ اب بندے کو توبہ یاد آئی۔ جب بندے کو اس مقام پہ توبہ یاد آئی، میں یہ نہیں کہتا اس مقام پہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اس مقام پہ آ کے توبہ کا یاد آنا، بندہ سوچے اس نے اللہ کے احکام کے ساتھ کیا کیا، اس نے اللہ کے دین کے ساتھ کیا کیا، اس نے مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ کیا کیا۔ اس نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے خیر سے جھولی بھرنے کے لیے نازل فرمایا تھا، اس نے ساری خیر ہی ترک کر دی۔ اب وہ توبہ کرتا ہے پر اس کی بیماریاں اس کو توبہ میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں جمنے نہیں دیتی جس طرح جوانی میں جم سکتا تھا وہ۔ آپ دیکھیں نا، جوانی میں بندہ جب ہوتا ہے تو جوانی میں سجدہ کرتا کتنی طاقت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ہے، وہ کتنا مضبوطی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، طاقت ہے، صحت ہے، تو کتنا شاندار سجدہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ شاندار سجدہ کرنے کی خواہش تو رکھتا ہے پر اب طبیعت کرنے نہیں دیتی، اب چاہتا ہے کہ لمبا سجدہ کروں اور آہ و بکا کروں اور آنسو بہاؤں اور اللہ سے معافی مانگو، اب چاہتا ہے دل، لیکن کیا کرے، کمر جھک گئی ہے، جھکنے نہیں دیتی، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، بولنے نہیں دیتی، دل کرتا ہے کثرت ذکر کریں پر بیماریاں کہتی ہیں کہ نہیں، بیماریاں کرنے نہیں دیتی۔ اس لیے کہا اب بندے توبہ کے رستے پہ آنا ہے تو جوانی میں آنا، تاکہ وہ برکتیں ملیں کہ جب جنازہ اٹھے تو کسی ذلت و رسوائی کے ساتھ نہ اٹھے، بلکہ ایسے اٹھے کہ جیسے کسی کے لیے یوں سمجھے کہ آگے انعامات و اکرامات کے لیے کسی کو دھولا بنا کے لے جایا جاتا ہے۔ میتوں میں بھی فرق ہوتے ہیں۔ میرے استاذ محترم نصیحت فرمایا کرتے تھے حدیث پڑھاتے ہوئے، فرمایا کہ بیٹے یہ بات ذہن میں رکھو، میتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی ہمیں، لیکن فرمایا کہ یہ پتے چلتے ہیں جب ہم حدیث کے متون پڑھتے ہیں کہ کچھ میتوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو رسوائی اور ذلت کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور رسوائی اور ذلت کے کچھ عنوانات لوگوں کی زبان سے نکلنے والے کلمات اس کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، محلے میں رہے تو فساد ہی کر کے رکھا، ہمیشہ تکلیف دی، ہمیشہ گندی گالی دی، لوگ آپ کے شر سے بچتے رہے اور اسی عنوان میں آپ مر گئے۔ تو آپ نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ؟ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب جنازہ جا رہا تھا تو جنازے کے وہ تو رسوائی اور ذلت بھرا جنازہ تھا، لیکن باتیں کرنے والے کہتے شکر ہے یار شر ختم ہوا، محلے میں بہت تکلیف دیتے۔ اور ایک جنازہ اس شان سے اٹھا کہ جب جنازہ اٹھا تو لوگوں کی چیخیں اٹھ گئیں، لوگ کہنے لگے کہ ہمارے محلے میں تو ان سے نیک آدمی کوئی نہیں تھا، ہم نے تو کبھی کسی کو، انہوں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہو ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم ان کی شرافت پر بھی مطمئن تھے۔ تو وہ جب جنازہ اٹھا تو اس عزت کے ساتھ اٹھا کہ اس کے اوپر جو اللہ کی کرم نوازی، جو برکتیں تھیں وہ تو جنازے کے ساتھ جا رہی تھی، لیکن اس کے کچھ عنوانات لوگوں کی زبان سے پتہ چل رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ یہ ہے کامیابی۔ اور ایک مثال دی کہ آپ دیکھتے ہیں ایک روحانی ایک حدیث پڑھتے ہوئے نا مسئلہ سمجھاتے ہوئے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ جب گناہگار بندہ مر جاتا ہے تو یہ عام بندوں کو تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اللہ جسے چاہے دکھائے۔ جب اس کی میت کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو گناہگار بندہ چونکہ اس کو آگے اپنا انجام نظر آ رہا ہوتا ہے
تو وہ چلاتا ہے اپنے جنازے کے اوپر کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، میں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو؟ اور وہ چلاتا ہے، اللہ چاہے اس کی آواز جس کو بھی سنائے۔ اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مجھے منزل مقصود کی طرف لے چل، اس کو زیارت رسول نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کو جنت کی کھڑکی کھلنے کے بدلے میں جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے مجھے لے چلو، مجھے لے چلو جلدی جلدی۔ اے دنیا والوں، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، نہ مجھے تم سے کچھ ملا ہے اور نہ میں نے تم سے کچھ لینا، مجھے تو جلدی میری منزل مقصود کی طرف لے جاؤ، کیونکہ جب تم قبر میں رکھ کے واپس آ جاؤ گے تو تم تو دنیا میں امتحان میں رہو گے، مجھے معجور کر دیا جائے گا، مجھے اجر دیا جائے گا، میری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور فرمایا کرتے تھے بیٹے، جنازہ جب قبر میں اتار کے واپس آتے ہو تو کبھی آپ لوگوں نے غور کیا اس بات کے اوپر کہ بندہ کبھی اپنے آپ کو نصیحت کرے کہ وہ مرنے والا تو جو کچھ کیا وہ کرنے کے بعد اپنا قصہ ختم کر کے چلا گیا اور میں پھر پھنس گیا، میں آپ پھر امتحان میں ہوں۔ اس طرح ہوتا ہے کہ پیپر ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے جلدی پیپر کر لیا اور وہ جمع کروا کے چلا گیا، تو جو پیچھے بیٹھ کے پیپر کر رہا ہے وہ بھی کشمکش میں ہے، کیا بنے گا، کیا میں سارے سوال کر بھی پاؤں گا کہ نہیں، کیا بنے گا میرے ساتھ، میں کہیں پیپر میں فیل نہ ہو، وہ کشمکش دماغ میں چلتی رہے۔ تو جو جنازہ رکھنے کے بعد جب ہم واپس پلٹ آتے ہیں اپنے دل کو یہ نصیحت کیا کریں، کیا بندے وہ تو گیا، اس نے تو جو نیکیاں کمانی تھی وہ کما کے چلے گئے اور ہمیں چھوڑ گئے امتحان کی دنیا میں، اب شب و روز مجھے پھر گناہ سے بچنا ہوگا اور شب و روز مجھے پھر اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ لگا کے رکھنا ہوگا۔ جو لوگ اپنے آپ کو خود اس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں زیادہ دیر وہ دور نہیں رہتے اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر نیکی کرنی بہت مشکل ہوتی ہے، مطلب ایک مثال، مسجد سے اذان آ گئی، لیٹے ہوئے ہیں تو آواز گھر سے بھی آ رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں، اب پڑھ لیتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، جی ابھی تو 15 منٹ رہتے میں جاتا ہوں، پھر 5 منٹ رہ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ 5 منٹ رہ گئے جماعت کے اندر، مسجد میں جائیں نماز پڑھ لیں، بھائی پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی دیر گزر گئی، جماعت کا ٹائم ہو گیا اور جماعت کا ٹائم بھی گزر گیا، پھر آواز آئی کہ جماعت کا ٹائم گزر گیا، گھر میں پڑھ لیتے، ابھی تو نماز کا ٹائم بہت دیر ہے، ابھی پڑھ لیتے، اب گھر میں ہی پڑھنی ہے جب تو بڑی دیر، اب پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ آنکھ لگی وہ سارا وقت ہی ختم ہو گیا، تو مشکل ہو گئی نا نیکی کرنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں، یار اذان نہیں آئی، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ تو دو کیفیات میں فرق ہے، ایک قلب وہ اس انتظار میں ہے کہ نماز کا وقت کب ہوگا، اور ایک یہ ہے کہ نماز کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نیکی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ اچھی صحبت کو اختیار کریں، یہ ایک فارمولا دے رہا ہوں آپ، اچھی صحبت کو اختیار کریں، کسی نیک صالح آدمی کی صحبت میں بیٹھا کریں، یہ صحبت ایسی ہے جہاں نیکی کی ترغیب ملے گی، آپ کو وہاں نیکی کرنے کا پورا موقع ملے گا، اور دوسرا اس نیک بندے کی نصیحت و صحبت کی وجہ سے آپ کا نیکی کرنے میں دل لگے گا۔ آپ جتنا زیادہ نیکی کرنے میں اپنا دل لگائیں گے اتنا ہی نیکی کرنا آپ کے اوپر آسان ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔